یعنی آج کی ہماری سیرت کلاس جو ہے وہ ہم اس سے آگے بڑھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارک کا جب موقع آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے کچھ اہتمام کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. جلے سیرت نگار یہ عنوان دیتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے کچھ دنیا کے اندر عجیب معاملات ہوئے ہیں، کچھ علامتیں، کچھ نشانیاں وہ ظہور پذیر ہوئی ہیں، جن سے لوگوں کے ہاں ایک تاثر یہ پیدا ہوا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. کچھ ایک بڑی شخصیت یا ایک کچھ انوکھا معاملہ دنیا والوں کو پیش آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے یعنی کہ نا جو سمجھدار لوگ تھے، جو یعنی کہ نا دنیا کے معاملات کے اندر گہری نظر رکھتے ہیں، تو وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ یہاں اب کچھ نیا یا کچھ اہم ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے قریب قریب پیش آئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو آپ کی ولادت سے پہلے آج کے ہمارے لیکچر کے اندر ہم ان پہ بات کرتے ہیں. تو ان نشانیوں میں سے جو بڑی اہم اور ایک بڑی نشانی ہے وہ خانہ کعبہ کی حفاظت کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. کہ یمن کے گورنر ابرہہ الاشرم نے خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر کے عبرت کا نشان بنایا اور اپنے گھر کی حفاظت کی. ٹھیک ہے نا. یہ واقعہ جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے صرف 40 دن پہلے پیش آیا. ٹھیک ہے نا. اس واقعے کو کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اصل کے اندر یمن کا جو علاقہ ہے یہ بڑا معروف علاقہ ہے. یہ ایک بہت بڑی تہذیب تھی. کسی دور کے اندر یمن کا علاقہ جو ہے وہ دنیا کے بڑے علاقوں میں شمار ہوتا تھا. ٹھیک. اس کا تمدن، اس کی تہذیب دنیا کی بڑی تہذیبوں اور بڑے تمدنوں میں شامل ہوتی تھی. ٹھیک ہے. پھر آہستہ آہستہ یعنی کہ نا جب دیگر حکومتیں آتی گئیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ کا قاعدہ قانون ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم یہ دن جو ہے یہ لوگوں کے درمیان عدل بدل کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج کوئی علاقہ جو ہے وہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے، دوسرا علاقہ آباد ہو جاتا ہے. تو اسی طرح یمن پہ بھی پھر کچھ زوال آیا. ٹھیک ہے. تو یمن کے اندر حکومت آ گئی ان لوگوں کی جن کا تعلق جو تھا رومی سلطنت کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے نا. اور روم جو ہے وہ اپنے احکامات پہنچانے کے لیے ہمیر کا جو علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا نمائندہ قرار دیتا تھا، ہمیر کو. اب ہمیر کا جو بادشاہ تھا پھر وہ آگے یعنی کہ نا یمن کے اوپر اپنا تسلط اور کنٹرول رکھتا تھا. ٹھیک ہے. ہمیر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ذو نواس. ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ جو رومی سلطنت ہے نا یہ بنیادی طور پہ بت پرست اسٹیٹ تھی. ٹھیک ہے نا. اللہ سے دور اور پھر اسی طرح توحید سے دور، عقل اور شعور سے دور، بتوں کو پوجنے والے، بتوں کو ماننے والے، اور انہی کو سارا کچھ یعنی کہ نا دینے اور لینے کے قائل تھے یہ. ٹھیک ہے. اب ذو نواس کی جب یمن پہ حکومت آئی تو پھر اس علاقے کے اندر پہلے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے بھی موجود تھے. ٹھیک ہے نا. تو اس مینٹل بادشاہ نے یہ کیا کہ جو لوگ میرے عقیدے کے اوپر نہیں ہیں میں نے زبردستی ان کو اپنا ہم عقیدہ بنانا ہے. اس نے پھر یعنی عیسائیوں پہ سختیاں شروع کی اور بہت سارے عیسائی اس نے قتل کر دیے. ٹھیک ہے نا. وہ جو واقعہ آتا ہے نا سورۃ البروج کے اندر، ٹھیک ہے نا، وہ بادشاہ کون تھا جس نے یعنی کہ نا بے دردی کے ساتھ خندقیں کھدوا کر کے ان میں آگ، بہت بڑی سختناک وہ سخت آگ جلا کر کے ایمان والوں کو ڈال کے اس نے جلا دیا تھا. اس کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ وہ یہی ذو نواس تھا، جس کا پھر ایک بچے کے ساتھ معاملہ پیش آیا تھا. وہ صحیح مسلم کے اندر واقعہ بڑا ایمان فروز واقعہ ہے، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ یہ ذو نواس جو تھا یہ اپنے حکومت کے معاملات چلانے کے لیے ایک جادوگر سے تعاون اور مدد لیتا تھا. اب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے ذو نواس سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کس وقت موت کے منہ میں چلا جاؤں، تو میں چاہتا ہوں کہ تیرے معاملات اسی طرح چلتے رہیں اور جس طرح میں جادو کے ذریعے تیری ہیلپ اور مدد کرتا ہوں تو بعد میں بھی کوئی تیری ہیلپ کرنے والا موجود ہو. تو آپ ایسا کریں کہ بڑا جینیس سا، سمجھدار، ذہین فتین کو بچہ اپنی سلطنت سے ڈھونڈیں
وہ مجھے دیں میری شاگردی کے اندر، میں سارا اپنا وہ جنتر منتر جو جادو شادو ہے سارا اس کو سکھا دیتا۔ تو ذو نواس نے پھر کہتے ہیں کہ اس بادشاہ نے بڑی تگ و دو کے ساتھ اپنے کرندوں کو بھیج کر کے ایک بچے کا انتخاب کیا، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر اس جادوگر کی شاگردی کے اندر دے دیا۔ اب وہ بچہ جادوگر تھے، وہ پھر جادو حاصل کرنا شروع ہو گیا۔ تو اسی طرح بچہ پھر یعنی کہ نا جادوگر تھے، جادو کا علم حاصل کر کے اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ ایک دن وہ واپس گھر جا رہا تھا کہ اس کو رستے کے اندر ایک جھونپڑی سے نا کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آئیں۔ اس سے بچے میں تجسس پیدا ہو گیا کہ یار یہ کیا، دیکھنا تو چاہیے نا۔ آپ کو پتا بچوں کا جو یہ بچپن کا جو زمانہ ہوتا ہے نا، یہ بڑے تجسس والا ہوتا ہے۔ بچے کو انوکھی چیز دیکھتے ہیں نا، اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ وہ آپ سے سوال کریں کہ بابا یہ کیسا ہے، ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ عام طور پہ اس کو اگنور نہیں کرتے، وہ اس کے بارے میں معلومات لینا چاہتے ہیں۔ تو وہ بچہ تھا، وہ تجسس میں پڑ گیا۔ بالآخر یعنی کہ نا وہ جرت کر کے نا وہ جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر اس نے دیکھا کہ ایک اللہ والے بابا جی، ایک بزرگ جو ہیں وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ اس کو نہیں پتا تھا یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہا ہے۔ تو اس نے بزرگوں سے تعارف شروع کر دیا، ٹھیک ہے، کہ بابا جی یہ کیا ہے۔ بابا جی نے ٹالنے کی کوشش بھی کی، لیکن بچہ تھا اور ظاہر ہے کہ اس کو اسپیشل طور پہ ڈھونڈا گیا تھا۔ آپ اندازہ کریں وہ بڑا ذہین بچہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بابا جی یہ آپ کیا کرتے ہیں۔ بابا جی نے ٹالا، لیکن بچہ باز نہیں آیا۔ اس نے کہا مجھے بتائیں یہ کیا چیز ہے، یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھی۔ تو بابا جی نے پھر اس کے اصرار پہ اس کو بتا دیا کہ یہ جو ہم کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ وہ ہے، اور اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی بھی نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے۔ یہ ساری اس نے یعنی کہ نا تعلیمات بچے کو دے دی۔ بچے کو یہ چیزیں، اب فطری چیز تھی، توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، بچے کو بڑی اپیل کی۔ اب بچہ وہ باتیں سن کے چلا گیا، لیکن بچے کو بابا جی کے پاس جانے کا تجسس پیدا ہو گیا۔ اب اگلے دن یعنی کہ نا وہ پھر بابا جی کے پاس، اگلے دن پھر بابا جی کے پاس۔ اب جب وہ جادوگر سے ہو کر کے بابا جی کے پاس ٹھہرا تو گھر لیٹ پہنچتا، ٹھیک ہے نا۔ اب گھر والوں نے اس کے کان کھینچنا شروع کر دیا کہ تم رستے سے کہاں رہتے ہو، ٹھیک ہے، پہلے تم یعنی کہ نا بھی 7 بجے یعنی کہ نا مغرب ٹائم گھر پہنچ جاتے تھے، اب تو عشاء کے وقت آتے ہو، یہ 2-2.5 گھنٹے کدھر گئے تمہارے، ٹھیک ہے۔ اب یعنی کہ نا اس کی گھر میں پٹائی شروع ہو گئی۔ تو اس نے پھر اس مسئلے کا حل راہب کے سامنے رکھا کہ مجھے اس کا حل دے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ اس سے یعنی ہر روز کچھ نہ کچھ دین کی باتیں اور توحید کی باتیں سیکھتا تھا، وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ اب راہ نے کہا یہ مجبوری والا معاملہ ہے، تو جب بندہ مجبور ہو جائے تو پھر اس کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہلکی پھلکی غلط بیانی کر لے۔ اس نے کہا تم ایسے کیا کرو کہ جب تم یعنی کہ نا میرے پاس سے ہو کے گھر جاؤ نا تو بہانہ لگا دیا کرو آج جادوگر نے سبق لمبا دیا تھا تو اس نے چھٹی لیٹ دی، سبق لمبا تھا چھٹی لیٹ ملی ہے، اس لیے استاد جی نے لمبے کام میں نا ہوم ورک لمبا تھا اس لیے لیٹ آیا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اسی طرح جب گھر سے نکلتا تو پھر یعنی کہ نا بزرگوں کو راہب کے پاس بیٹھ کر کے جاتا، تو جادوگر کے پاس لیٹ پہنچتا تو وہ اس کے کان کھینچتا، اچھا پہلے صبح تم 9 بجے آ جاتے تو آپ 10 بجے کیوں آتے ہو؟ تو راہب نے کہا جب جادوگر کے پاس لیٹ جاؤ نا اس کو کہنا گھر والوں امی نے سبزی لینے بھیج دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سبزی لا کر کے ٹماٹر شٹر کاٹ کے اس لیے لیٹ ہو گیا، تو میں گھر سے ہی لیٹ آیا، ٹھیک ہے نا۔ گھر لیٹ جاؤ تو اس کا جادوگر کا استاد کا بہانہ کر دو، جادوگر کے پاس لیٹ جاؤ تو گھر کا بہانہ کر دو کہ میں گھر سے لیٹ نکلا، ٹھیک ہے۔ یہ مجبوری کی بات ہے، یہ نہیں تھا کہ وہ جھوٹ سکھایا جا رہا ہے، جس طرح عام طور پہ ہمارے یہاں بچوں کو جھوٹ سکھا دیا جاتا ہے نا کہ ابا جی گھر سو رہے ہوتے ہیں، باہر بیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ بیٹے کو کہتا بیٹا کہنا بابا گھر میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ واضح جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، گناہ گار ہے بندہ ایسا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مجبوری کی صورت تھی، اور چونکہ وہ جو راہب تھے وہ بھی اپنا دین بچا رہے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ اپنے بارے میں بتا نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور انہوں نے بچے کو تلقین کی تھی کہ بیٹا میرے بارے میں یعنی کہ ابھی کسی کو بتانا بھی نہیں ہے۔ خیر یہ مسئلہ چلتا رہا، اب بچے نے جادو بھی کافی حد تک سیکھ لیا تھا اور راہب سے توحید بھی بہت ساری سیکھ لی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ کی طرف سے وہ ایک آزمائش کا شکار ہو گیا۔ وہ رستے میں یعنی جادوگر کے پاس جانے کے لیے جا رہا تھا کہ اچانک ایک درندہ ٹائپ کو جانور، بعض روایات کے اندر شیر کا ذکر ہے اور بعد میں کسی درندے کا ذکر ہے، وہ جنگل سے نکل کر کے سڑک کے اوپر آگے کھڑا ہو گیا، اس نے رستہ بند کر دیا۔ اب لوگ ڈر کے مارے آگے نہیں جا رہے، شیر کے آگے کون جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگ یعنی ڈر کے مارے پیچھے کھڑے ہیں، کوئی آگے نہیں جا رہا۔
اب اس بچے نے کہا کہ یا اللہ اب موقع ہے میرے لیے جانچنے کا، پرکھنے کا کہ راہب سچا ہے یا جادوگر سچا ہے۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ جو راہب نے مجھ کو سکھایا نا وہ پڑھ کے میں آج اس جانور کو مار رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو فیصلہ فرما دے، ٹھیک ہے نا، ان میں سچا کون ہے؟ اگر میرے پتھر پھینکنے سے یہ جانور مر جائے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ راہب سچا ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے، وہ راہب نے اس کو جو توحید کے کلمات وغیرہ سکھائے ہوئے تھے، اس نے وہ پڑھ کے پتھر مارا، وہ شیر وغیرہ جانور وہی ڈیر ہو گیا، مر گیا۔ لوگ سارے خوش ہوئے، رستہ صاف ہو گیا، اب وہ آرام سے گزر سکتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جی بلے بلے جی، یعنی کہ نا منڈے نے چھوٹی عمر میں بڑا یعنی کہ نا اچھا جادو سیکھ لیا، بہت آگے نکل گیا، یہ تو اپنے استاد سے بھی زیادہ یعنی سینئر ہو گیا ہے۔ تو خیر اب اس کے چرچے ہونے شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس کے چرچے ہونے شروع ہوئے نا، تو بادشاہ کا ایک وزیر مادرزاد اندھا تھا یا بعد بھی اندھا ہو گیا، اس کو پتا چلا، اس نے کو تحفے تحائف لیے اور آ کے بچے کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا جی بچے تیری کیا بات ہے، تو بڑی چھوٹی عمر کے اندر اور بڑے تھوڑے وقت میں بڑے اونچے مقام پہ پہنچ گیا ہے، اب یہ دیکھ تیرے لیے کتنا کچھ لے کے آیا ہوں، میرے بھی ذرا کو پھونک شونک لگا اور میری نظر واپس آ جائے، ٹھیک ہے، جادو میرے پہ بھی کر دے کوئی یہ والا۔ اس نے کہا یار پا وزیر میں کوئی جادو شادو نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، یہ میرا کوئی کمال بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اصل یہ جو کیا میرے اللہ کا فضل ہے۔ اس نے کہا اللہ کون ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو آسمانوں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اسی کا فضل اور رحمت ہے کہ اس نے مجھے یہ معجزہ اور کرامت عطا کی، ٹھیک ہے نا، اور میں نے اسی کا نام لے کر کے پتھر مارا تھا، ٹھیک ہے، تو اسی کے فضل سے اور اسی کے حکم سے یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اب اگر تم اس اللہ پہ ایمان لے آؤ تو میں اس اللہ سے دعا کر دوں گا کہ اللہ تیری نظر تجھے واپس کر دے۔ وہ ایمان لے آیا۔ اس نے کہا اگر ایسا کرنے سے میری نظر واپس آ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ اللہ پہ ایمان لے آیا، بچے نے دعا کی، اللہ نے اس کی نظر اس کو واپس لوٹا دی۔ اچھا اس سے پہلے یہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا نا کہ وہ بچے کے پتھر مارنے سے وہ شیر مر گیا، رستہ صاف ہو گیا، اب بچہ پھر راہب کو جا کر کے ملا تھا، استاد جی یہ دیکھیں کیا ہو گیا۔ راہب کو بھی خبر مل چکی تھی، اس نے کہا بیٹا اب تیرا معاملہ نا اوپن ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اب تجھے آزمائش میں ڈالا جائے گا، اب یعنی لوگ تیرا معاملہ آہستہ آہستہ کھلے گا اور زیادہ دیر تک لوگ حقیقت سے بے خبر نہیں رہ سکیں گے، لیکن یاد رکھنا میرے بارے میں نہ بتانا، ٹھیک ہے نا۔ اگر تو اسے پوچھا جائے نا کہ یہ تیرے اندر یہ کمال یہ چیزیں کہاں سے آئیں، تو اللہ کے لیے میرے بارے میں نہ بتانا۔ یہ راہب نے اس کو تاکید کی تھی۔ اب یعنی اس سے بعد وہ وزیر والا واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وزیر کی بنائی آ گئی۔ وزیر اگلے دن یعنی کہ نا پہلے بیچارہ یعنی کہ نا وہ لاٹھی ڈنڈا پکڑا ہوا تھا اور ٹیک ٹیک کے بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا، آج ماشاءاللہ اس نے کرنڈی شنڈی پہنی اور آنکھیں لگا کر کے بادشاہ کے دربار میں ساتھ بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے کہا جی باجی آئی تھے بڑے وارے دن آ رہے ہیں، پھر یعنی کہ نا ماشاءاللہ اکھا شکا بھی یعنی کہ نا اینک تو بغیر ہی دیکھ رہے تھے، پھر یعنی مطلب میں نے بھی کچھ نہیں، سارا کچھ نظر آنا شروع ہو گیا، تو کیا خیر ہے؟ تو اس نے کہا جی میری اللہ کا کرم ہے، اس اللہ کی رحمت ہے جس نے اپنا فضل کیا اور میری بنائی لوٹا دی۔ اس سے وہ سیکھ پا ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا میرے تو علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا تو کون ہوتا رب ہونے والا؟ رب وہ جو آسمانوں پہ ہے جس نے میرے پہ کرم کیا، تو کوئی رب شب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو اپنے آپ کو خام خواہ کا یعنی کہ نا وہ کاغذی خدا بنا بیٹھا ہے نا، ہم تجھے رب نہیں مانتے۔ اس نے کہا دیکھ لے تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تیری ایسی کی تیسی۔ اس نے اس کو مارنا شروع کر دیا کہ بتا تجھے یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں؟ اس نے کہا مجھے وہ بچے نے بتائی، ٹھیک ہے نا۔ اس نے بچے کو لے آیا، اس نے کہا یہ واہ کیا بات ہے یار چھوٹو، تو یعنی چھوٹی عمر چ بڑے اتنے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہوں تو یعنی کہ نا تیری ایک پھوک دے نال یعنی کہ نا اے وزیر یا مادرزاد اندھے بھی بینا اور دیکھنے والے بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا جی میرے پھونک شوں کا کوئی اثر نہیں، یہ اللہ کی رحمت اور فضل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا اچھا اللہ کون ہے؟ اس نے کہا اللہ وہ جو آسمانوں پہ ہے، تو اللہ نہیں، اس کا مجھے رب نہیں مانتے، اس کا نہیں مانتے۔ اس نے کہا اچھا تمہارا میں علاج کر لیتا ہوں۔ اچھا اس نے یعنی کہ نا بھی کہا بتاؤ کہ تمہیں یہ سارا کچھ بتایا کس نے، ٹھیک ہے نا۔ اب یعنی کہ نا جب تشدد ہوا نا، ٹھیک ہے، تو راہب وہ جو تھا وزیر، اس نے بچے کا نام بتایا، تو بادشاہ نے اس کے سامنے یعنی بچے کو کہا کہ مان جا، تجھے کس نے بتایا؟ بچہ بھی نہیں مانا۔ بالآخر بادشاہ نے اس کے سامنے اس وزیر کو وہ کھولتی ہوئی آگ میں ڈال کے روسٹ کر دیا،
جب شاید اس کو یعنی آری کے ساتھ چیر دیا بچہ، پھر بھی یعنی کہ نہیں، بالآخر پھر بچے پہ تشدد شروع ہوگا، وہ بچہ تھا، جب بچے پہ تشدد ہوا تو بالآخر وہ مان گیا، اس نے پھر وہ راز افشا کر دیا کہ مجھے یہ سارا کچھ اس بزرگوں نے بتایا جو فلاں جھوپڑی میں رہتے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے وہ راہب کو پھر پکڑ لیا بادشاہ نے، ٹھیک ہے نا، اس کو پھر انہوں نے مجبور کیا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ کے مجھے خدا مانا، ٹھیک ہے، وہ نہ مانا ظاہر ہے، تو بالآخر اس راہب کو بھی شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب اکیلا بچہ بچ گیا۔ اب بادشاہ چاہتا تھا کہ میں اس کو یعنی کہ نا ایسے طریقے سے ماروں کہ لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، لوگ خود بخود یعنی کہ نا، اب ظاہر جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے پھر لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جو پہلے سے ایک نظریہ رائج ہوتا ہے لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یار اس کو میں نے ایسا نہیں مارنا، اس کو تم ایسا کرو کہ اس کو کسی پہاڑ کی چوٹی پہ لے جاؤ، اگر یہ اپنے اس عقیدے سے باز آ رہے اس کو چھوڑ دینا، اگر نہ آئے تو اس کو پہاڑ کی چوٹی سے دھکا دے کے گرا کے مار دیا۔ بادشاہ کے کرندے اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، تو جب اس کو گرانے لگے تو لڑکے نے پھر یہ دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت و کیف شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، ٹھیک ہے، یا ایک روایت کے اندر وکیف شئت، اللہ مجھے ان کے مقابلے میں تو کافی ہو جا، جیسے تو چاہتا ہے ویسے کافی ہو جا، صحیح مسلم کی روایت، اللہم اکفنیہم بما شئت و کیف شئت۔ اب اس کی یہ دعا کرنے کی دیر تھی کہ پہاڑ لرزنے لگ گیا، اس پہ لرزہ طاری ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اور وہ لڑکھڑا کر کے بادشاہ کے سارے کرندے منہ کے بل نیچے آ کر کے چٹانوں پہ لگے اور سارے مر گئے۔ بچہ آرام سے نیچے اترا اور بڑی شان و شوق سے چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ بادشاہ نے کہا اچھا تیرے وہ دوست کدھر گئے، وہ میرے کرندے؟ اس نے کہا میرے رب نے سنبھال لیے، ٹھیک ہے، ان کا کام تمام ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا، چھوڑنا میں تمہیں نہیں ہے۔ اس نے پھر یعنی کہ اپنے اور کرندے دیے اور ان کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ یونان کی طرف، ٹھیک ہے نا، نوکری کا جھانسا دے کے لے جاؤ اور پھر وہاں پہ ڈبو دینا ان کو۔ تو ان کو لے گئے وہ سمندر کے اندر، ٹھیک ہے، تو جو بادشاہ کے کرندے تھے جب وہ تھوڑا سا آگے لے کر کے گئے نا، ٹھیک ہے، اور اس کو اب وہ پوچھتے ہیں کافی، جب آگے تک لے گئے نا، اچھا بھی بچے چھوٹو ہمارے بادشاہ کو رب مانتے ہو کہ نہیں، کہ ورنہ پھر تمہیں گرائیں۔ جب انہوں نے دھمکی دی اور گرانے کے لیے تیار ہونے لگے نا، تو بچے نے پھر وہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت وکیف شئت، ٹھیک ہے نا، تو کشکی ہچکولے کھانے لگی، بری طرح ڈگمگائی، ٹھیک ہے نا، اور پھر پلٹا مارا اس نے ایسا کہ اس نے سارے کے سارے بادشاہ کے کرندے پانی کے گرا دیے، اور بچہ آرام سے کھڑا رہا اس کے اندر۔ پھر اللہ کے فضل سے وہ کشتی چلتی چلتی اس کو ساحل پہ لے آئی، بچہ آرام سے باہر اترا اور پھر شان و شوق سے چلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پیش ہو گیا۔ بادشاہ اس کو دیکھ ہکا بکا رہ گیا، وہ پا چھوٹو کتنے گئے تجھے؟ ان کا وہ یونان پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا، مطلب کہ وہ میرے اللہ نے سنبھال لی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، اچھا یار یہ تو میرے لیے درد سر بن گیا، اب اس کو کیسے مار؟ اب وہ دیکھیں توحید بندے کے اندر بجلی بھر دیتی۔ اب کہاں چھوٹا سا بچہ جس کے پاس کوئی ذریعہ اور وسیلہ نہیں، اس کی پشت اور بیک پہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا، اور بادشاہ کے پاس وہ پورا ایک طاقتور بادشاہ اور سارے وسائل اس کے پاس، لیکن بچہ بڑی قوت اور جرأت سے کہتا ہے کہ او بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، ہاں تو مجھے کیسے مار سکتا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں تمہیں، مجھے مارنا ہے نا میں بتاتا ہوں کیسے مارنا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر مجھے مارنا ہے نا میں تجھے نسخہ بتاتا ہوں، ایسے کر اپنی پوری سلطنت میں اعلان کر دے کہ لوگ فلاں بڑے میدان میں جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، لوگ جب وہاں جمع ہو جائے نا تو وہاں پہ نا پھر ایک تنا زمین کے اندر گاڑ دے، اس تنے کے اوپر مجھے چڑھا دے، میں چڑھ جاؤں گا اس کے اوپر، ٹھیک ہے نا، جب سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے میں تنے کے اوپر چڑھ جاؤں نا، پھر تو نے نا اپنی تیر کو کمان میں سیدھا کر لینا، سیٹ کر لینا، اور یہ جملہ پڑھ کے یہ دعا پڑھ کے تو نے مجھے تیر مارنا ہے، بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، میں اس لڑکے کو اس کے رب کا نام لے کے تیر مارتا ہوں، اس اللہ کا نام لے کے جو اس لڑکے کا رب ہے اس کا نام لے کے تیر مارتا ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ تیر تو مجھے مارے گا تو میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، اس کو پتہ نہیں کہ بچہ کتنی بڑی سیاست کر گیا، ٹھیک ہے نا، اب ساری یعنی کہ سلطنت جمع ہے وہاں، لاکھوں لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا، بادشاہ نے وہ تنے کے اوپر چڑھا دیا اس کو،
اور پھر اپنا تیر کے اندر نشانہ سیٹ کر کے بسم اللہ رب الغلام پڑھ کے جب اس نے تیر مارا وہ بچے کی کن پٹی پہ لگا. بچے نے ایسے وہاں پہ ہاتھ رکھا اور اللہ کو پیارا ہو فوت ہو گیا, شہید ہو گیا. اب بچے کے شہید ہونے کی دیر تھی کہ ساری کی ساری خلقت و لاکھوں لوگ پکار اٹھے آمنا برب الغلام. رب تو پھر یہی ہے نا, ٹھیک ہے, جو اس بچے کا رب ہے. ٹھیک ہے, بادشاہ رب ہوتا تو بچے کو ویسے نہ مار دیتا, مارا تو اس کے رب نے مارا ہے اس کو, جس کا نام لے کے اس پہ تیر چلایا گیا. تو اس کا مطلب ہے رب یہ نہیں, رب وہ ہے. تو اس وقت وہ سارا کا سارا میدان آمنا برب الغلام کے نعرے سے گونج اٹھا. ٹھیک ہے, اب بادشاہ کے وزیر کہتے ہیں بادشاہ تو پاگل ہی ہے. ٹھیک ہے, یہی چیز تھی جس سے تو ڈرتا تھا وہی ہوا. تو چاہتا تھا کہ اللہ کی توحید لوگوں کو سمجھ میں نہ آ جائے. ٹھیک, اس طرح شاید چند لوگوں کو معلوم ہوتی. اب تو تیری ساری کی ساری عوام, ٹھیک ہے نا, رعایا جو ہے وہ تیرے سے دستبردار ہو گئی ہے. وہ تو اس آسمانے والوں کو ماننے لگ گئی ہے. اب کیا کرے گا؟ بادشاہ نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں, وہ پاگل ہو گیا. اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ چوکوں چراہوں کے اندر نا گڑھے اور خندقیں کھود دو اور ان کے اندر بڑی تیز آگ جلا دو. ٹھیک ہے نا, پھر ان سب کو پکڑ دو, جو مجھے رب مانے اس کو چھوڑ دو, جو نہ مانے اس کو خندق میں جاؤ دو. ٹھیک ہے, اس طرح پھر یعنی کہ اس نے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ خندقوں میں ڈال کے جلوا دیے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ پھر سے مسلم کے اندر آتا ہے کہ ایک خاتون جس کا دودھ پیتا بچہ تھا اس کے سینے کے ساتھ لگا ہوا تھا. تو ایک ماں یعنی کہ اللہ نے توحید کی سمجھ دی, وہ اپنے شیر خار چھوٹے سے دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگا کے آ گئے آگ میں کودنے کے لیے. لیکن جب آگ کے کنارے پہ آئی نا گڑھے پہ, تو بچے کو دیکھ کر کے اس کے پاؤں ڈگمگا گئے. میں نے تو مرنا مر جاؤں گا اللہ کے لیے, چھوٹا سا بچہ یہ کیسے آگ میں جلے گا. ٹھیک ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی. وہ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں جی کود جائیں, فَإِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ, کیونکہ تو حق پہ کھڑی ہے. یہ وہ بچہ ہے جو یعنی کہ نا ماں کی گود میں جو 3-4 بچے بولے ہیں نا, ان میں ایک یہ بچہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے نا, تو جب اس بچے نے اپنی ماں کو دلاسا اور حوصلہ دیا تو ماں پھر اپنے بیٹے کو لخت جگر کو سینے سے لگا کے اس آگ میں کودی. ٹھیک ہے نا, تو یہ وہ واقعہ ہے ذو نواس کا. ٹھیک ہے نا, تو اس کے بارے میں بہت سارے سیرت نگاروں نے, حتیٰ کہ مولانا سفر مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رحیق المختوم کے اندر اس کو ذو نواس کی طرف ہی منسوب کیا. تو اس نے پھر عیسائیوں پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا, ان کو جلوا کے مار دیا یا ویسے بھی قتل کیا اسے. تو پھر جو حبشہ کا علاقہ تھا یہ بہت دیر سے عیسائیوں کے پاس تھا. ٹھیک ہے, جس طرح ہم آگے پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن 5 ہجری 5 نبوی کے اندر جب کافروں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو پھر آپ نے صحابہ کو کہا تھا کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں. وہاں کا جو عیسائی بادشاہ ہے نا نجاشی, وہ بڑا رحم دل ہے, وہاں پہ آپ سے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر شاہ حبش نجاشی نے ان عیسائیوں کی مدد کے لیے ابرہہ کو ایک بہت بڑی فوج کو غالباً 60,000 کی فوج دے کر کے نہ بھیجا یمن میں اپنے یعنی عیسائی بھائیوں کا یعنی کہ نا بدلہ لینے کے لیے. پھر یعنی کہ نا تو بعض روایات کے اندر ہے کہ جو ابرہہ تھا یہ اس کا یعنی ایک عام سپاہی اور فوجی تھا. ٹھیک ہے, اور بعض سیرت کی روایتوں کے اندر ہے کہ وہ اس لشکر کو لیڈ کر رہا تھا سپہ سالار. یہی بات زیادہ قرینے کے آس ہے. جو کہتے ہیں وہ عام سپاہی تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بڑا شاطر اور تیز آدمی تھا, سپہ سالار تو کوئی اور تھا, لیکن یہاں یعنی کہ نا ذو نواس کو بھگانے کے بعد پھر یہ خود یعنی کہ نا سپہ سالار کو پیچھے کر کے تو خود اس پہ یعنی کہ نا قابض ہو گیا تھا, حکومت اس نے سنبھال لی تھی. بہرحال بظاہر یہی تھا کہ اس سپہ سالار تھا, تو ذو نواس کو یہاں بھگانے کے بعد اور رومیوں کا قتل عام اس نے کریا اور پوری طرح اس نے وہ ہمیری حکومت ختم کر کے یمن پہ پوری طرح قبضہ کر لیا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا, جب یمن پہ اس نے پوری طرح قبضہ کیا ہے نا, پھر اس کے بعد ٹھیک ہے نا اس کے دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ جو دائیں بائیں کی جو سلطنت تھی نا وہ عرب کے خلاف تھی. ٹھیک ہے نا, اس نے ان سے یعنی ساز باز کر لی. ٹھیک ہے نا, اور یہ بنیادی طور پہ نا چونکہ عربوں کے خلاف تھا, عربوں کے اندر اس کے اندر بغض تھا عربوں کے بارے میں, تو یہ چاہتا تھا کہ معاشی طور پہ عربوں کا بائیکاٹ کیا جائے, ان کی تجارتی شاہراہ جو ہے وہ ختم کر دی جائیں. ٹھیک ہے نا, اور لوگوں کا رخ جو ہے وہ مکہ کی بجائے نا یمن کی طرف کر دیا جائے. اس نے اپنے پھر وزیروں مشیروں سے مشورہ کر کے نا تو کہا کہ ایسا پھر کیسے ہو سکتا ہے, لوگوں کو یعنی کہ نا موٹیویٹ کرنے کے لیے اٹریکشن دینے کے لیے کیا ہو سکتا ہے.
پھر اس کے ذہن کے اندر شیطان نے یہ بات ڈالی کہ تو یہاں پہ ایک خوبصورت کوئی نا گرجا ٹائپ گھر بنا کے لوگوں کو کہہ کہ یہ ایک مقدس گھر ہے اور سارے کے سارے لوگ یہاں آیا کریں. جب اس نے پھر یہ یعنی کہ نا وہ ایک گھر بنا لیا، لوگوں میں اناؤنس کیا، اور بلکہ پھر بعد میں جبری طور پہ ان کو فورس کرنے لگ گیا کہ وہ یعنی یہاں پہ آیا کرے، یہاں پہ یعنی کہ نا اپنے عبادت کے مراسم بجا لایا کریں. اس سے پھر ایک حجازی کو عربی کو غصہ آ گیا. وہ پھر یعنی کہ موقع محل دیکھ کر کے گیا اور اس نے جا کر کے اس کے گرجے کو نا واش روم بنا لیا. اس نے یعنی کہ نا وہ گندگی وہاں ڈال دی، اس نے واش روم کر کے نا باہر آ گیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا کون واش روم کر گیا یہاں. ٹھیک ہے نا. تو بعد کے اندر جب کوئی وہاں پہ گرجے کے اندر گیا اس کے کمرے کے اندر تو دیکھا وہاں سے بدبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ تو واش روم بنا ہوا ہے. اس سے پھر ابرہہ کو چڑھ گھسا گیا. اچھا یعنی کہ نا عربیوں کی یہ حرکت، اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں. ٹھیک ہے. یہ جو اس نے یعنی کہ نا یہ ایک یعنی کہ گرجا سا بنایا تھا نا، اس کا نام اس نے رکھا تھا کلیس یا کلیس. ٹھیک ہے نا. یہ اس کا جو ایک بڑا گرجا تھا. اب اس کی بے حرمتی دیکھ کر کے نا اس کو غصہ چڑھ گیا. اس نے کہا اب پھر میں مکے کا یعنی کہ نا جو عبادت خانہ ہے نا، خانہ کعبہ، اس کو گرا کے چھوڑوں گا. پھر یہ وہ 60,000 کا لشکر لے کر کے، جس کے اندر 13 ہاتھی تھے، یعنی بڑا یعنی طاقتور لشکر، وہ جو پیچھے سے آیا تھا حبشہ سے، وہ یہ لشکر اس نے لیا 60,000 کا، اور اس کے ساتھ 13 ہاتھی اس کے اندر شامل کیے. اس کے اندر ایک بڑا ہاتھی تھا جو باقی ہاتھیوں سے ذرا نمایاں تھا، اس کا نام تھا محمود. ٹھیک ہے. تو محمود نامی ہاتھی بھی یعنی 13 ہاتھیوں کے اندر شامل تھا. تو یہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے پھر یہ چلا مکے کی طرف. تو رستے کے اندر یعنی کہ نا بھی 2 عربی جو قبائل تھے انہوں نے اس کے مقابلے کرنے کی کوشش کی، ذو نفر نے اور نفیل نے. ٹھیک ہے نا. یہ 2 یعنی کہ نا عربوں کے قبیلے تھے، طاقتور تھے، لیکن پھر بھی اتنے طاقتور نہیں تھے کہ اتنی بڑی 60,000 فوج جن کے اندر ہاتھی میں ان کا مقابلہ کر سکے. تو ابرہہ نے یعنی ایسے گاجر گولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیے. ٹھیک ہے نا. ذو نفر کو بھی اور نفیل کو بھی. باقی پھر کس کی ہمت نہیں ہوئی. یہاں تک کہ چلتے چلتے پھر یہ طائف کے رستے سے پہنچے. طائف پہنچ گیا. طائف جو بنو ثقیف کا علاقہ ہے، یہ خود بھی بڑے طاقتور لوگ تھے، لیکن ان کو پتہ تھا کہ ابرہہ اس وقت بڑی طاقت میں ہے، 60,000 کی فوج ہے، ہاتھی بھی ہیں. تو اب منات کا جو بت ہے وہ طائف کے اندر ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارے بت پرست تھے. انہوں نے کہا کہ پاجی آپ جس بت کو گرانے آئے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے. نہیں سوری، آپ جس گھر کو گرانے آئے ہیں نا وہ یہاں نہیں ہے، وہ مکہ کے اندر ہیں، لہذا ہمارے بت کو نہ گرائیے گا. ہمارے معبد کو، ہمارے بت خانے کو کچھ نہیں کہنا آپ نے، بلکہ نا ہم آپ کو ایک گائیڈ دیتے ہیں جو آپ کو مکہ لے جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے پھر ابو رغال نامی ایک اپنا بڑا آدمی ان کے ابرہہ کے ساتھ کر دیا گائیڈ کے طور پر. ٹھیک ہے نا. تو یوں پھر ابرہہ نے یعنی کہ نا وہاں کچھ وقت گزارنے کے بعد پھر مکہ کا رخ کیا، اور ابو رغال اس کے ساتھ تھا. تو مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ آتی مغمس. جب مغمس کے مقام پہ یہ ابرہہ کا لشکر پہنچا نا تو ابو رغال وہاں پہ مر گیا. ٹھیک ہے نا. اور اس کی قبر پھر ابرہہ وغیرہ نے وہی بنا دی. اور پھر یعنی کہ نا بھی چونکہ یہ باقاعدہ طور پہ ان کو مکہ لے کے گائیڈ کے طور پہ آ رہا تھا، بعد میں مکہ والوں کو غصہ بڑا تھا اس کے اوپر. پھر مکہ والے کئی سال اس کی قبر پہ پتھر مارتے رہے، ابو رغال کی قبر پہ. یہ بدبخت یعنی کہ ہمیں مروانے کے لیے یعنی گائیڈ کے طور پہ آ رہا. اللہ اکبر. تو پھر مغمس پہنچ کے چونکہ ابو رغال مر گیا، جہاں پہ یعنی کہ نا تہامہ کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی یہاں فارم ہاؤس بنا رکھے تھے، اور اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کا یہاں بھی ایک فارم ہاؤس تھا جس میں ان کے کو 200 اونٹ تھے. اب یہاں پھر ابرہہ نے نا لوٹ مار بچا دی، جتنے اونٹ شونٹ تھے اور کھانے پینے کی چیزیں سب پہ قبضہ کر لیا اس نے. اب سردار عبد المطلب کو کسی نے بتایا کہ وہ جو آپ کے مغمس کے اندر اونٹ تھے وہ تو ابرہہ نے لے لیے. ٹھیک ہے. تو اب ظاہر سردار عبد المطلب کو بھی پتا تھا کہ ابرہہ جو ہے وہ بہت بڑی فوج لے کے آیا ہے. تو انہوں نے یہ بات سن کے جو ہے خاموشی اختیار کی. تو پھر کچھ دیر بعد جب یہ لوٹ مار اس نے مچا لی، مغمس میں ہی تھا ابرہہ، اس نے پھر پیغام بھیجا مکہ کے اندر کہ جو مکہ کا سردار ہے اس کو لے کے آئے. تو ابرہہ کا نمائندہ مکہ آیا، وہ سردار عبد المطلب سے ملا اور اس سے کہا کہ آپ کو ہمارے سردار ابرہہ بلا رہے ہیں. سردار عبد المطلب چلے گئے. ٹھیک ہے نا. اب سردار عبد المطلب کو اللہ نے بڑا قد کاٹ دیا تھا، لمبے قد کے تھے. ٹھیک ہے نا.
اور بڑے خوش شکل تھے، بڑی باروب شخصیت تھی۔ ابرہا نے جب ان کو دیکھا نا تو اس کے دل پہ ایک طرح کا روب اور اس شخصیت کا ایک اثر اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ ابرہا یعنی کہ نا اپنا یعنی کہ نا وہ جو تھا تخت وہ چھوڑ کے حضرت عبد المطلب سردار عبد المطلب کے پاس آیا، ٹھیک ہے نا، اور اس کو جا کر کے اپنے تخت پہ لے گیا۔ بڑا متاثر ہوا سردار عبد المطلب سے۔ تو سردار عبد المطلب نے جب دیکھا کہ بات چیت ہو رہی ہے تو سردار عبد المطلب سے ابرہا کہنے لگا کہ تمہیں پتہ میں کیوں آیا ہوں؟ کہا پتہ ہے۔ کہا کس لیے میں آیا ہوں؟ کہا آپ یعنی کہ نا غلط ارادے سے آئے ہیں۔ تو نے کہا ہاں، میں اس گھر کو آج گرا کے اور ڈھا کے جاؤں، ٹھیک ہے نا۔ تو سردار عبد المطلب نے کہا کہ اس گھر کا مالک اللہ ہے، وہ خود ہی دیکھ لے گا۔ تو ابرہا کہتا آپ میرے سے کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ان کا ہاں، میں تم سے یہی کہوں گا کہ میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہا کہتا یار عجیب آدمی ہو، آپ اپنی قوم کے سردار ہو، آپ کہتے ہو کہ ابراہیم کے دین پہ آپ نے اپنی قوم کی نمائندگی نہیں کی، اپنے عقیدے کی نمائندگی نہیں کی، اس گھر کی نمائندگی نہیں کی آپ نے، آپ کو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ آپ اونٹ مانگ رہے ہیں، آپ میرے سے کوئی سفارش کرتے، کوئی منت ترلا کرتے کہ بھائی اللہ کا گھر ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ آپ اپنے اونٹ مانگ رہے ہیں، بڑے عجیب آدمی لگے ہیں مجھے آپ۔ سردار عبد المطلب کہتے ہیں کہ باؤ جی بات یہ ہے کہ میں مالک ہوں اونٹوں کا، اس لیے اونٹوں کا آپ سے سوال کیا، آپ نے اونٹ واپس مانگے۔ اس گھر کا ایک مالک ہے، وہ اس کو اپنے گھر کی حفاظت کرنا اچھی آتی ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے۔ ابرہا اس وقت فرعون بنا ہوا تھا، اس نے کہا تھا وہ اور ہی بچا سکتا تھا۔ تو بعض روایات کے اندر ہے کہ سردار عبد المطلب نے کہا ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا اور دیکھا ہے کہ اللہ نے اپنے گھر میں آج تک کسی کو قابض نہیں ہونے دیا، کوئی بھی بڑا سرکش شیطان فرعون نمرود اس گھر پہ آج تک قبضہ نہیں جما سکا۔ ہم نے یہ دیکھا، اس لیے اس گھر کا مالک اس کو خود سنبھال لے گا۔ تو ابرہا نے کہا جاؤ پھر تم اپنے اونٹ لے جاؤ، میں نے تو یہ اونٹ دیے ہیں، لیکن آج اس گھر کو میرے سے کوئی نہیں بچا سکے، یعنی اس قدر شیطانیت اس کے اوپر سوار۔ پھر اس نے کہا مغمس سے، پھر اس نے کہا کہ چلو تیاری کرو مکہ پہ چڑھائی کی۔ اب جب مغمس سے پھر انہوں نے محمود یہاں تک، وہ ہاتھی جو محمود تھا نا یہاں تک ٹھیک آیا ہے، اب مغمس سے جب انہوں نے پھر اس کو یعنی کہ نا مکہ کی طرف اس کا رخ موڑتا تھے نا، وہ ہلتا ہی نہیں تھا۔ جب اس کا رخ طائف کی طرف کرتے، یمن کی طرف کرتے یا دوسری طرف کرتے، باقی تینوں اطراف میں کرتے، وہ آرام سے چلتا، لیکن جب اس کا رخ چوتھی جانب مکہ کی طرف کرتے وہ بیٹھ جاتا۔ وہ ہاتھی بان جتنے تھے وہ بڑا زور زور لگایا انہوں نے، لیکن محمود کو نہیں اٹھا سکے، خانہ کعبہ کی طرف نہیں چلا سکے، نہیں اٹھا، ٹھیک ہے۔ بالآخر پھر ان کو مجبور ہو کر کے محمود کو وہیں چھوڑنا، محمود نہیں گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ہاتھی جو محمود تھا یہ وہیں پھر کو چھوڑنا پڑا مجبوراً، باقی 12 ہاتھی لے کر کے پھر جو ہے ابرہا وہاں پہ گیا۔ پھر جیسے ہی یہ خانہ کعبہ کی وہ حدود کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ٹھیک ہے، جن کی چونچوں کے اندر اور ان کے یعنی کہ نا پنجوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دانے تھے چنے کے برابر، ٹھیک ہے۔ وہ چھوٹا حجم تھا ان کا، لیکن بڑا زہریلا بارود تھا ان کے اندر، وہ جیسے ہی پھر ان کے اوپر گرتے تو ان کو بڑی تکلیف دیتے، ٹھیک ہے۔ ان کا جسم اس سے یعنی کہ جہاں پہ وہ لگتا نا جسم پھٹ جاتا، گل جاتا۔ جب تھوڑے سے کینکر پڑے تو ابرہا نے کہا بھاگو بھاگو، پھر اس نے یمن کی طرف دوڑ لگا دی، ٹھیک ہے، لیکن سارے رستے کو پتھر پڑتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یمن تک یہ پہنچے ہیں بہت سارے لوگ رستے میں مر گئے، لیکن ابرہا کے بارے میں آتا ہے یمن پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لیکن جب یمن پہنچا تو اس کے جسم کا بیشتر حصہ، اس کا گوشت گوٹیوں کی صورت میں گر گر کے نیچے بہہ چکا تھا، ہڈیاں کا ڈھانچہ صرف رہ گیا تھا، پھر یمن پہنچتے ہی گر کے جہنم واصل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایمان فروز واقعہ تھا جس اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے گھر کی حفاظت کی، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ پھر سردار عبد المطلب جب ابرہا کے پاس سے واپس آئے تھے نا تو انہوں نے پھر یعنی خانہ کعبہ کے کنڈے کو پکڑ لیا اور سب لوگوں کو اکٹھا کر کے انہوں نے کہا تھا بھائی لوگوں، یہ ایک یعنی کہ نا درندہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اب تکبر کے اندر پاگل ہوا ہے، بڑی فوج اس کے پاس، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، بس اتنا کرو کہ اپنی اپنی فیملی کو لے کر کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چلے جاؤ، تاکہ یہ اگر اودم مچائیں، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کی بھی حرمتی کریں، تو ایسا نہ ہو کہ ہماری عزتوں کو بھی ہاتھ ڈال دیں، اس لیے آپ اپنی حفاظت کے لیے چلے جاؤ، اللہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ پھر انہوں نے خانہ کعبہ کا کنڈا پکڑ کے نا بڑے درد مندانہ اشعار پڑے تھے، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔
ٹھیک ہے، تو اپنے گھر کو تحفظ دے دے، کل کے دن جب یہ تیرے گھر پہ حملہ کریں تو ان کی سلیب اور ان کے ارادے تیری تدبیر اور تیری قوت پہ غالب نہ آئے، اور اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے اور تو ان کو دکھا دے کہ کیسے تو اپنے گھر کی حفاظت کر۔ ٹھیک ہے، تو یہ سردار عبدالمطلب نے اپنے جذبات کا اظہار کیا جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فیل میں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ نبوت کی جو علامات تھیں، ٹھیک، ان کے اندر یعنی کہ نا ایک یہ بڑا واقعہ ہے جو آپ کی پیدائش سے 40 دن پہلے پیش آیا، اور اس یعنی کہ نا واقعے میں چونکہ ہاتھیوں کا ایک بڑا کردار تھا، اس وجہ سے ہاتھی کو عربی میں کہتے ہیں فیل، ہاتھیوں کو، یہ جمع کسی کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اس کے اندر چونکہ فیل تھے، ہاتھی تھے، تو اس لیے پھر اس سال کا نام ہی عام الفیل پڑ گیا۔ عام، عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، یعنی ہاتھیوں والا سال۔ اس واقعے سے یعنی کہ نا لوگوں نے پھر ایک تاثر لیا تھا کہ لگتا ہے کہ یہ جو اتنا بڑا حادثہ اور ثانیہ ہوا ہے، ایک معاملہ پیش آیا ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی بہت بڑے اہم اور منفرد واقعات ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر چند دن گزرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور اس پہ بھی پھر کچھ چیزیں وہ یعنی کہ نا عام معمول سے ہٹ کر کے لوگوں کو دیکھنے کے لیے ملی، ٹھیک ہے، ان کا تذکرہ ہم انشاءاللہ کر لیں۔